میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ جی تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ریاست کے حوالے سے بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرما دیں۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ ایک فلاحی ریاست کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو گائی صاحب یہ دیکھنا ہے کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے اور ریاست بنتی کیسی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے گائی صاحب کے بلا کہ سب سے پہلے ریاست انبیاء نے قائم کی۔ جتنا بھی اینتھروپولوجی کا ریکارڈ ہے یا دوسرا ریکارڈ ہے اس کو آپ سائٹ پر رکھیں۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے، جو دنیا کا کائنات کا اتھینٹک ترین ریکارڈ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے فَمَن يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی جب آدم علیہ السلام آئے زمین پر تو وہ ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ لے کے آئے، وہ ریاست کا ایک ضابطہ لے کے آئے۔ اس کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو پہلی مثالی فلاحی ریاستیں قائم ہوئیں وہ انبیاء کی قائم کردہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ریاست آپ کے سامنے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست آپ کے سامنے ہے۔ کم و بیش 800 قبل مسیح میں یہ ریاستیں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ایتھنس کی اور اسپارٹا کی ریاستیں ہیں وہ 300 قبل مسیح کا تاریخ کا واقعہ ہے، جس کا سب سے بڑا مفکر پلیٹو ہمارے سامنے ہے، اور آج مغرب اس کو چھوڑ چکا ہے اور اس کے بجائے مکابلی کو فالو کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے ریاست اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی، اس وقت تک پھر ہم آئیڈیل کی طرف بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ یعنی جب ہم بنیادی غلطیوں پہ رکھیں گے تو ٹھیک طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں، ریاست بن کیسے سکتی ہے؟ جتنے بڑے مفکرین ہیں گائی صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں ریاست تب بنتی ہے جب آپ اپنے کچھ اختیارات ریاست کو ڈیلیور کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، آگے سرخ اشارہ آن ہے، میں چاہوں تو نکل جاؤں، لیکن ریاست نے کہا رکنا ہے، میں نے اپنا اختیار سرنڈر کر دیا۔ دنیا جہان میں ریاست تب بنتی ہے جب اپنے اختیارات آپ ریاست کو سرنڈر کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست ایسے نہیں بنتی۔ اب نیچے آ جائیں، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، میں عرض کرتا ہوں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں قائد اعظم پہ اس سے میں عرض کرتا ہوں سر، کیونکہ ہم جب تک کنیکٹ نہیں کریں گے اسلامی ریاست کیسے بنتی ہے۔ اسلامی ریاست تب بنتی ہے جب اہل ایمان اپنا اختیار رسول اللہ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ واہ، اللہ کو یہ نہیں، بات آپ نے اللہ کو نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، رسول اللہ کو۔ کیونکہ جب آپ اللہ کو سرنڈر کریں گے تو آپ کے سامنے گناہ اور نیکی کا راستہ ہوگا۔ نہیں، رسول گناہ اللہ کریں کو گے، سرنڈر کرنا ہے یا اللہ کو سرنڈر کرنا ہے؟ میں کانسٹیٹیوشن پرسپیکٹو ہمیں سمجھنا ہے، اس نزاکت کو سمجھنا ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، آپ غلطی کریں گے گناہ ہوگا تو اس کے لیے آپ استغفار کر لیں گے۔ جب رسول اللہ کو سرنڈر کریں گے آپ یہ سوچیں گے اس موقع پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا، آپ کے سامنے ایک رول ماڈل ہوگا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپ نے رسول اللہ کو سپریم کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ماننا ہے، ٹھیک، اس کے بعد ریاست وجود میں آتی ہے۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ اب ریاست ڈیلیور کیا کر رہی ہے۔ ایک درخت ہم نے سیب کا لگایا ہی نہیں ہے، کیکر کا درخت لگا دیا ہے اور انتظار میں بیٹھے ہیں پورے نفل نیت کے، وضو کر کے، پورے طہارت مراقبے کے ساتھ اس پہ اب سیب لگنا ہے۔ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتی، قانونی فطرت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے سیب کا درخت لگا لیں، پھر اس سے سیب کی توقع کریں۔ ہو سکتا ہے ناقص لگے، صحت مند لگے، کیڑے والا لگے، کوئی لگے گا صحیح، آپ نے درخت ہی نہیں لگایا۔ پہلے اسلامی فلاحی ریاست کا تصور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا، جب ریاست بن جاتی ہے تو اب اس کے ثمرات شروع کہاں سے ہوں گے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اہل ایمان کو جب ہم تمکن دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سوشل مورل سسٹم کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ آغاز سب یہاں سے ہوتا ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ آپ کا سوشل سسٹم ہے، آپ کا مورل فیبرک ہے۔ جب تک آپ کا مورل فیبرک ہیلدی نہیں ہے، آپ کا سوشل سسٹم ہیلدی نہیں ہے، آپ کا کوئی سسٹم پنپ نہیں سکتا، آپ کتنا ہی آئیڈیل سسٹم کیوں نہ لیں۔ پاکستان کے سب آئین کو دیکھیں، اس آئین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک طالب علمانہ گزارش ہے، 90% سے شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% تو اسلامی ہے نا، یہ نہیں، لیکن تو سوسائٹی تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک جو ہے وہ سیمینار ہوا ہے جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پروفیسر فہد کاظمی نے جا کے ڈیفینڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی ترقی کی راہ میں مذہب سب سے بڑی رکاوٹ۔ یہ سیمینار ہو رہا ہے، ایک بندہ یہ بھی غلطی سے انہوں نے بلا لیا، باقی سارے جو تھے وہ اس حق میں تھے کہ مذہب کو اڑا دیں، ختم کریں، یہ ترقی کی راہ میں۔ گائی صاحب میں عرض کرتا ہوں، یہاں بھی گائی صاحب میری کسی کو نہیں پتا، ہمارا مذہبی طبقہ جو آپس میں لڑ رہا ہے، درود اونچی پڑھنا چاہیے کہ نیچی پڑھنا چاہیے، مولوی لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ LGBT کا پتہ ہے نا آپ کو؟ گائی صاحب کیا سے کسی کیا ہو کو چکا پتہ ہے ہے اس بات کا؟ کیا سے کیا ہو چکا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جہالت کی انتہا ہے نا ہمارے یہاں۔ جو اصل مسائل تھے اس طرف ہم نہیں آئے۔ جب ہم اصل مسائل کی طرف نہیں آئیں گے تو اس طرح ہی تباہی پھیلتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو بات گائی صاحب قبلہ آپ نے کی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مغرب کا تصور مذہب اور ہمارا تصور مذہب مختلف ہے۔ مغرب میں مذہب کو چھوڑ کر ترقی ہوگی، ہمارے یہاں مذہب کو اختیار کر کے ترقی ہوگی۔
لوٹ جائے عہد اس کی نبی وجہ کی غازی صاحب سب طرف تارے اس کی وجہ میں غازی صاحب ایک بڑی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، مغرب نے جن اسباب کے باعث الحاد کو اختیار کیا وہ اسباب ہماری تہذیب کی بنیاد ہیں۔ مثلا وہاں مذہب نے علم کا نام لینے پہ لوگوں کو پھانسیاں دی، گلیلیو کا کیا اثر کیا؟ ہمیں تو پہلی تعلیم ہی یہ دی گئی علم حاصل کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، واہ اور اس کے بعد جس علم کی بات کی وہ دنیا کا علم ہے، حیاتیات کا علم ہے، اس کائنات کا علم ہے۔ تو جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ ان کا تصور خدا اور ہمارا تصور خدا اور، ان کا تصور علم اور ہمارا تصور علم اور، ان کا مذہب کا تصور اور ہمارا مذہب کا تصور اور۔ بھئی آپ ٹائٹل نہ دیکھیں، آپ کانٹینٹ کو دیکھیں، آپ کنٹینر کو نہ دیکھیں، کنٹینٹ اس کے اندر کانٹینٹ کیا اس کو دیکھیں۔ اگر آپ صرف ٹائٹل دیکھ کے اس کو بھی ریجیکٹ کرتے جائیں گے تو پھر تو تباہی مچ جائے گی، یہ تو جہالت کی انتہا ہے۔ ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں مذہب کو چھوڑ کر ترقی ہوگی، انہیں پہلے اپنا تصور مذہب کلیئر کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے مذہب کو چھوڑ کر ترقی کی وہ مذہب تھا کیا، اور ہم جس مذہب کو اختیار کر کے ہم نے ترقی کی تھی۔ بھئی 1000 سال کے بعد تو اپنے مذہب کو چھوڑا ہوا، آپ نے ترقی کی نہیں، آپ نے 1000 سال تک ہی مذہب غالب رہا ہے نا، تو اسلام نے دنیا میں رول کیا ہے۔ جب سے آپ مذہب سے دور ہوئے ہیں آپ کا اشر کیا ہوا ہے؟ بہت اچھا، تو آپ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں مزید اس قوم کو؟ واہ واہ واہ، تاریخ کی گواہی آپ کے پاس ہے، آپ کا سارا زوال مذہب سے دوری کی وجہ سے ہے، اور جب تک آپ کے پاس مذہب تھا آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ کے پاس طاقت بھی تھی، آپ اس کائنات کے حکمران بھی تھے۔ نہیں اس وقت ہمارے پاس دین تھا، مذہب نہیں۔ غازی صاحب میں ان کے تصور کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کے تصور ان کے تصور کے حوالے سے کہہ رہا ہمارا ہوں تو کہ جب آپ تک اس چیز دین، کو سمجھیں۔ اور غازی صاحب قبلہ دین کا کوئی متبادل انگریزی زبان میں ہے ہی نہیں۔ ہاں جدا ہو جو دین ریلیجن سیاست ہے وہ سے، اور چیز ہے، ہاں وہ اور چیز ہے۔ دیکھیں پرافٹ اور چیز ہے، نبی اور ہے۔ اس لیے میں کہتا رسول ہوں نا اور ہے۔ پاکستان میں کوئی جماعت دینی نہیں ہے، مذہبی ہیں ساری جماعت اور پاکستان کے جو مذہبی رہنما ہیں یہ سارے مذہبی رہنما ہیں، دینی رہنما کوئی تو نہیں۔ غازی صاحب پھر اپنے دین موضوع تو پہ آ بڑا جاتے ہیں، وسعت والا ہے۔ ثمرات پہ۔ ہم نے ثمرات کا آغاز سب سے پہلے درخت سے ہی لگانا ہے، اس کے بعد اس کا پہلا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سوشل جو سسٹم اب یہ تو گڈھا پوری آ کے ہے، لگائے اس صحیح کی درخت، رفاقت۔ آدھے منٹ میں بتاؤ حال کیا ہے؟ ایک صرف جملہ ایک فکرہ۔ پروفیسر صاحب کا میرے ذہن میں اب بھی آ رہا ہے، ہاں جو لوگ ہجرت کر کے اس ملک میں آئے ہیں انہیں پتہ ہے اس ملک کی قدر کیا ہے، اس واہ ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ واہ جی